خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، آج پاکستان کی تاریخ کا امپورٹنٹ دن اس حوالے سے ہے کہ آج فیصلہ کن مارکا جو عمران خان کہتے تھے کہ انصاف کا ہوگا اور عدالتوں میں کیس لگیں گے، تو آج سپریم کورٹ میں 3 بڑے کیسز لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے ایک امپورٹنٹ کیس لگ رہا ہے. قاضی صاحب کی عدالتیں جو ہے وہ آج جو ہے وہ آپ کو سرفیس کرتی ہوئی نظر آئیں گی. ان کے ریمارکس جو ہیں وہ سرفیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. 2 کیسز کی سماعت اب تک سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، اور ان میں سے پہلا کیس جو تھا وہ کوہاٹ پی کے 91 کے ریٹرننگ آفیسرز کا تھا. آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پی کے 91 کے جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کو تبدیل کر دیا تھا، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں گئی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ نے وہ کیس جو ہے اس کو معطل کر دیا تھا اس فیصلے کو. اور الیکشن کمیشن وہ کیس لے کے سپریم کورٹ میں آئی، اور 3 رکنی بینچ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، مسرت حلالی اور جسٹس مظہر علی کی صدارت میں یہ سارا جو ہے وہ کیس ہوا. اور پہلے کیس کا فیصلہ اس طرح ہوا کہ وہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے معطل کر دیا، یعنی الیکشن کمیشن وہ کیس جیت گیا. اس کیس میں کیا ہوا کہ چیف جسٹس نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ لگوانا چاہتے ہیں. جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں. اب پی ٹی آئی کو یہ کہا جا رہا ہے، قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ نہ ہوں. ایک ریٹرننگ آفیسر بیمار ہوا تو الیکشن کمیشن نے دوسرا لگا دیا. پشاور ہائی کورٹ نے ٹھک کر کے ان کی تقرری جو ہے وہ کینسل کر دی. ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں، نوٹس کے کیے بغیر اپوائنٹمنٹ کینسل کر دی. پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اور اس کے بعد جو ہے جناب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی یہ اپیل جو ہے یہ منظور کی تھی. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا کہ ریٹرننگ آفیسر کی کوئی بھی ہو، اس سے فرق کیا پڑے گا، بلا وجہ کی درخواستیں کیوں دائر کرتے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آپ کو کھلم کھلا پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آتے ہیں مین اور بڑے کیس میں. اور دوسرا کیس جو اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا، اس کی کارروائی بہت انٹرسٹنگ تھی. وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بائسڈ نظر آئے اس کیس میں. گو کہ شعیب شاہین جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کیس کی تیاری بھی اتنی مکمل نہیں تھی. ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں نامکمل تھی. کچھ انہوں نے ذکر ریفرنس دیے، اور اس پہ جو ہے وہ ریمارکس جو بہت انٹرسٹنگ آئے. اور چیف جسٹس ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کافی باتیں کی. کیس جو تھا وہ مسنگ پرسن کا تھا. اب خواتین و حضرات، جس وقت وہ کیس پیش ہوا کہ جی بلوچستان کے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بھی ظلم تشدد ہوا، کچھ باتیں چیف جسٹس نے بڑی میٹھی میٹھی کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. ایگزیکٹ جملے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کچھ جو انہوں نے باتیں کی وہ بہت عجیب نظر آئیں کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ مسنگ پرسن کا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ گھوم پھر کے پاکستان تحریک انصاف پر برس رہے تھے. اب کیا باتیں ہوئیں اور کیا جملے وہاں پہ کورٹ میں کہے اور کیا کچھ کہا، تو اعتزاز احسن کا حوالہ تھا، اور اس کے علاوہ شعیب شاہین نے جو ہے وہ شیخ رشید کا حوالہ دیا، صداقت عباسی اور دیگر گمشدگیوں کا معاملہ اٹھایا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی. تو چیف جسٹس نے کہا کہ کیا یہ سب لوگ خود ہمارے سامنے درخواست گزار بنے ہیں، یعنی کہ یہ خود آئے ہیں یا نہیں آئے، اور کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود وسائل نہیں رکھتے کہ عدالت آ سکیں. اس معاملے کو سیاسی رنگ بنانا چاہتے ہیں آپ، تو یہ فورم جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ شیخ رشید ہو گئے، صداقت عباسی ہو گئے، کیا یہ لوگ خود نہیں آ سکتے یہاں پہ، جو آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں، آپ عدالت کو جو ہے وہ سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا کہ جو شخص دھرنا کیس میں نظر ثانی لا سکتا ہے کیا اپنا کیس نہیں لگا سکتا. کل شیخ رشید کہہ دیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں. شعیب شاہین کون ہے میرا نام لینے والا؟ تو پھر تو وہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ شیخ رشید کا نام لے رہے ہیں، اس کا حوالہ دیا ہوا تھا شعیب شاہین نے، اور شعیب شاہین نے ایک
ایک اور حوالہ بھی شیخ رشید کا، ایک بل کا حوالہ بھی دیا کہ جو کہ قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا لیکن وہ سینٹ میں جا کے جو ہے وہ لاپتہ ہوا. اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. شیخ رشید، اب دیکھیں قاضی فائز صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ شیخ رشید خود کتنی بار وزیر رہ چکے ہیں، کیا آپ شیخ رشید کو معصوم لوگوں کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ اب یہاں سے آپ اس عدالت کا بائسڈ ہونا ذرا سمجھیں کہ آلریڈی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف، عمران خان کے خلاف. اور انہوں نے کہا جی کیا آپ شیخ رشید صاحب کو، شعیب شاہین سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کو معصوموں کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ فاروق حبیب، عثمان ڈار، صداقت عباسی، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا اس بات پر رنجیدہ ہیں یہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے؟ کیا ہم انہیں کیا انہیں کہیں پہ واپس پی ٹی آئی، کیا انہیں یہ کہیں ہم کہ آپ واپس پی ٹی آئی میں آ جائیں؟ اور اس کے بعد کہا کہ یا تو کسی کو اعتزاز احسن کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ بات کرے، کوئی خود آ کر کہے کہ مجھے اغوا کیا ہے تو ہم سنیں گے، ان کی جگہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ شعیب شاہین کیا آپ گواہ ہیں؟ چیف جسٹس پورا پاکستان گواہ ہے، آپ نے صرف ایک پارٹی کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، یہ سب ہماری پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ جو تکرار ہوئی عمران ریاض کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ عمران ریاض تو بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں تو وہ اس میں کیا وہ اس میں پارٹی بنیں گے؟ کیا وہ خود عدالت نہیں آ سکتے؟ اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے متی اللہ جان اور اسد طور کی بات کی کہ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں رکھا. اب یہ عجیب مذکرہ خیز قسم کی بات ہے کہ ایک جرم ہوا تو آپ جو پٹیشن لے کے آیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ باقی جو جرم ہوئے ان کی بھی آپ تفصیلات جو ہے وہ آپ عہدے پر ڈالیں، اس پٹیشن میں ڈالیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو لوگ اٹھائے گئے جس طرح متی اللہ جان اور وہ دوسرے، متی اللہ جان کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے کہا، اسد طور کے حوالے سے بھی بات کی، متی اللہ جان کے حوالے سے یہ کہا کہ جی وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تھے، آپ پی ٹی آئی کے ہیں. انہوں نے کہا جی شعیب شاہین نے کہا کہ میں تو پی ٹی آئی کا بعد میں ممبر بنا، نہیں آپ نے ان کا نام کیوں نہیں ڈالا؟ قاضی فائز صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ ان کا نام بھی ڈالیں، جو عہدے پر ہوتا ہے دوسرے پر ذمہ داری ڈال دیتا ہے. آپ پارٹی کے مسنگ پرسن، آپ کی پارٹی نے مسنگ پرسن بل غائب کیا، یعنی کہ اب یہاں پہ شعیب شاہین جو ہیں ان کی طرف سے بھی ڈاکومنٹیشن میں تھوڑی سی غلطی ہوئی. انہوں نے ایک بل کا حوالہ دیا جو نیشنل اسمبلی کا تھا، جو سینٹ میں نہیں پہنچ سکا، وہ غائب ہوا. شعیب شاہین نے کہا جی کہ یہ بل جو ہے وہ شیریں مزاری نے پیش کیا تھا، میں ان کی سٹیٹمنٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ چیف جسٹس نے وہ بل جو ہے وہ نکلوایا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بل شیخ رشید صاحب نے پیش کیا تھا. تو شیخ رشید صاحب نے اگر بل پیش کیا تھا تو آپ کی پارٹی تھی، آپ کی سینٹ کی جو ہے اس وقت چیئرمین سینٹ آپ کے تھے، تو جس پہ شعیب شاہین نے کہا نہیں جی وہ تو ہمارے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کن کے ہیں. خیر ان کی ووٹنگ پہ پھر بات ہوتی رہی. انہوں نے کہا کہ اگر چیئرمین سینٹ نے بل غائب کیا ہے تو یہ بہت بڑا الزام ہے کہ آپ یہ الزام لگاتے ہیں ان پہ، اور کہ نیشنل اسمبلی سے غائب ہو کر سینٹ سے غائب ہو گیا. اور انہوں نے 21 اکتوبر 2023 کا شعیب شاہین نے حوالہ دیا اور پھر چیف جسٹس نے پوچھا آپ کے پاس اس کی کاپی ہے بل کی؟ تو شعیب شاہین صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے فلی پریپیئرڈ نہیں تھے، انہوں نے اس کی کاپی بھی جو ہے وہ نہیں رکھی. اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بل ہے یہ اس وقت ہے کہاں پہ؟ تو اس کا جواب بھی شعیب شاہین کے پاس نہیں تھا. پھر عمران ریاض کے حوالے سے جو بات کی کہ کیا عمران ریاض کا آپ نے حلفیہ بیان جو ہے وہ رکھا ہے، کیا آپ نے یہ جو دو لوگ ہیں متی اللہ جان اور اسد طور ان کا نام کیوں نہیں رکھا؟ عمران جو ہے وہ اثر رسوخ والے شخص ہیں، متی اللہ اور اسد طور کی مار پیٹ ہوئی اس کا ذکر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ سیاسی بات نہ کریں یہاں پہ، اور اگر کمیشن بناتے ہیں چیف جسٹس کو شعیب شاہین نے کہا تو اس میں یہ ساری سب لوگوں کو ہم لے آئیں گے، یعنی کہ ابھی تو ہم نے نہیں شامل کیا لیکن کمیشن بناتے ہیں تو آپ اس میں ہم لے آتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک کمیشن آلریڈی بنا ہوا ہے جس کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو ہے وہ 2011 سے ہیڈ کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس جو تھے وہ گھوم پھر کے پاکستان تحریک انصاف پہ آ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے
ٹائم فریم میں جو لوگ مسنگ ہوئے ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اس دور میں کتنے لوگ اٹھائے گئے؟ یعنی کہ چیف جسٹس کا بائسڈ اوپینین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ایک ظلم کو آپ اگر نظر انداز کر رہے ہیں اور دوسرے کے خلاف آ رہے ہیں, چیف جسٹس نے کہا تو یہ بات نہیں, یہ آپ سیاست کے لیے اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں اور ہم سیاست کے لیے اس کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ کسی پارٹی سے ہو, کوئی شخص ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, اس کو آپ سیاسی پلیٹ فارم نہ بنائیں. اور پھر شعیب شاہین نے ذکر کیا کہ جی ایک ڈاکٹر محمد دین بلوچ تھے جو 14 سال سے لاپتہ ہیں. پھر انہوں نے ذکر کیا جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کا ذکر, تو چیف جسٹس نے کہا جی 2000 اگر آپ پرانے قصے لے کے آئیں گے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ ہم ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکیں گے جو پرانے ہیں. بھائی کیوں نہیں کر سکیں گے, آپ چیف جسٹس ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ 5 سال میں بلوچستان کا جو ہے وہ چیف جسٹس رہا اور صحافی جو ہیں اس وقت تو کوئی نام نہیں لیتا تھا, آپ میں سے بھی کوئی وہاں پہ بندہ نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے, چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اس مسنگ پرسن کے کیس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ واقعی جینون ہیں, کچھ جو ہیں وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ قتل کے کیس کے, کیونکہ میں بلوچستان میں جب تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قتل کر کے مرڈر کیس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا نام اگلے دن جو ہے مسنگ پرسن کی اس میں ڈلواتے تھے. پھر چیف جسٹس نے حوالہ دیا کہ ایک چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے, ان کو قتل کیا گیا تو ان کی قتل کی ذمہ داری جو ہے وہ تنظیم نے قبول کی, اور وہ یہ حوالہ دینا چاہ رہے تھے کہ کچھ ٹیررسٹ بھی جو ہے وہ ان لسٹوں میں ہیں. اور پھر شعیب شاہین سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر لسٹیں ہیں ایئر وائز, یعنی ہر سال میں کتنے وہ لوگ مسنگ ہوئے ہیں, تاکہ ہم اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ بیٹھ کے ان پر جو ہے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں, ان کو بلا سکیں. پھر آمنہ جنجوا جو تھیں, جو کہہ رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کافی عرصے سے مسنگ پرسن کا کیس لڑ رہی ہیں تو آپ ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ بنائیں. پھر شعیب شاہین نے کہا کہ موجودہ پرائم منسٹر کے مطابق 50 لوگ مسنگ ہوئے, اور پھر چیف جسٹس نے پوچھا ان کی لسٹ کوئی آپ نے لگائی, تو انہوں نے کہا جی نہیں لگائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر ڈیٹ وائز جو ہے وہ اس لسٹ کو لگائیں. جسٹس جاوید اقبال والے کمیشن کے حوالے سے شعیب شاہین نے کہا جی کہ میں نے تو, انہوں نے کئی ہزار کیسز کی بات کی ہوئی ہے, تو میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آپ ان کو پارٹی بنائیں اور ان کو بھی جو ہے وہ اس میں بلائیں. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جی انشاءاللہ مسئلے کا حل کریں گے, پاکستان سب کا ہے, نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور ان کو ہم ختم کریں گے. ہم خود جو ہے وہ لوگوں کو اس مسئلے میں جو ہے وہ انصاف فراہم کریں گے. اب چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں. پھر ریزگنیشن کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ جی اگر شیخ رشید سے بل مس ہوا تو یہاں پہ ہمارے ہاں ریزائن کرنے کا کوئی رواج نہیں. تو ہم چیف جسٹس سے پوچھتے ہیں, میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں, جس طرح لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, کیا آپ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, کیا مسئلہ ہے کہ آپ بلوچستان کے چیف جسٹس رہے, یہاں پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کام نہیں کر سکتا تو عزت کے ساتھ ریزگنیشن دے دے. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب کو خود بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے بہرحال یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے کہا کہ جی انشاءاللہ مسئلے کا حل کریں گے, پاکستان سب کا ہے, نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور ہم ان نفرتوں کو ختم کریں گے. یہ امپورٹنٹ جملے ہیں اور ایک ہی دفعہ اس کیس کو جو ہے وہ سالو کریں گے. پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا کریں. تو عدالت جو ہے, چونکہ آج ایک بہت بڑا کیس جو ہے اب سے کچھ دیر بعد لگ جائے گا سپریم کورٹ میں, اس کی بھی ہم آپ کو رپورٹنگ کریں گے, بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوا. اور وہ کیس یہ تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ 7 رکنی بینچ بنایا ان کی تا حیات نااہلی پر, وہ ہیں اور ان کے ساتھ جہانگیر ترین ہے, اور وہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے, سب لوگوں کی نظریں اس پر جڑی ہوئی ہیں. وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ لگے گا, تو کل سب کو نوٹس کر لیں. ہماری لمیٹیشنز ہیں, آپ آمنہ جنجوا کے ساتھ پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کر لیں, بنا لیں, کل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہاں پہ سیاسی بات نہ ہو, لیکن ہم اس مسئلے کو آخر تک پہنچائیں گے. پھر وہ جو اس وقت بلوچ جو احتجاج کر رہے ہیں پریس کلب کے سامنے اسلام آباد, اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ رائٹ آف پروٹیسٹ, پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ سب کو ہے. یہ دھرنا کیس میں ہم نے فیض آباد دھرنا کیس میں یہ اپنی اس میں
ججمنٹ میں بھی یہ لکھا ہے. اور پھر شعیب شاہین کو کہا کہ آپ کی پٹیشن میں آج جو ہے وہ سیاست نظر آ رہی تھی, کہ حالانکہ اس میں سیاست کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ مسنگ پرسن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تو مسنگ ہوئے ہیں, اس میں سیاست کی بات تو نہیں ہے, سیاسی لوگوں کو بھی اٹھایا گیا ہے. عمران ریاض کیا اب اس میں پارٹی بنیں گے؟ کیونکہ آج سپریم کورٹ نے, اور میرا خیال ہے کہ عمران ریاض خان کو جانا چاہیے سپریم کورٹ. اب یہ کل کیس لگ رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ ہی ول گو, کہ یا وہ نہیں بولتے. اب یہ عمران ریاض پہ ہے, کیونکہ آج اوپنلی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت آ گئی ہے, یا وہ اب بات نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اب وہ آ گئے ہیں, لیکن وہ بھی مسنگ پرسن میں تھے. تو اگر وہ پارٹی بننا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں اور آ کے بات کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ جناب اٹارنی جنرل کو بھی چیف جسٹس نے کل بلایا ہے, اور کل اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی پیش ہوں گے مسنگ پرسن کیس میں, اور کل 11:30 بجے میرا خیال ہے یہ کیس لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ توہین عدالت جو کل چیف جسٹس نے اڑا دیا تھا, شعیب شاہین نہیں آئے تھے تو انہوں نے وہ کیس اڑا دیا تھا, تو اب کل شاید اس کی بھی جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ کل لگے گی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ آج پشاور ہائی کورٹ میں بلے کے نشان کے اگینسٹ الیکشن کمیشن جو ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, وہ بھی آج عدالت جو ہے وہ پشاور میں لگنی ہے, یا شاید لگ چکی ہوگی, کیس لگ چکا ہوگا. وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ آئے گا, لیکن اب وہ ہائی کورٹ ہی میں واپس گئے ہیں, اور ہائی کورٹ میں جو فیصلہ دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے کہ بلے کا نشان بحال ہو, اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ گیا ہے. وہ فیصلہ آنا ہے. اور سب سے بڑا نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے کے حوالے سے عدالت 7 رکنی بینچ ہے, جو کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بینچ سماعت کرے گا. فل بینچ ہے, اور اس بینچ میں کون کون لوگ شامل ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن سب کی نظریں جو ہے وہ اس کیس پر لگی ہوئی ہیں, جو اب سے کچھ دیر بعد آئے گا. آج کی یہ جو ہیئرنگ تھی جو ابھی ختم ہوئی مسنگ پرسن کے حوالے سے, اس میں آپ انٹینشن دیکھ سکتے تھے کہ بار بار چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دور حکومت میں کیا ہوا, پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کیا ہوا, ان لوگوں کا نام کیوں نہیں آپ نے شامل کیا جو لوگ. اب بات یہ وہی ہے, بڑی اچھا کسی نے کامنٹ کیا کہ اگر آپ قتل کیس میں عدالت میں جائیں تو آپ چیف جسٹس صاحب فرمائیں گے جی وہ آپ نے پچھلے جو قتل ہوئے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا, آپ صرف انہی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں. تو یہ کچھ نظر آ رہا ہے. اور جو 7 رکنی بینچ آج بیٹھے گا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا کہ کیا فیصلہ دیتا ہے وہ 7 رکنی بینچ, کیونکہ نواز شریف کی کو عدالتوں نے تا حیات نااہل قرار دیا, اس کے ساتھ جہانگیر ترین تا حیات نااہل وہ بھی ہیں. اور اب اس میں پاکستانی ملک کی قسمت آپ دیکھیں کہ جو نااہل تھے ان کی نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروو ہو گئے, اور جو اہل تھا وہ نہیں, اس کے پیپر اپروو ہوئے. تو جو 7 رکنی بینچ ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جسٹس سید منصور علی شاہ ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, جسٹس امین الدین خان ہیں, جمال خان مندوخیل ہیں جسٹس, اور جسٹس علی مظہر ہیں, اور جسٹس مسرت ہلالی ہیں. یہ فل بینچ جو ہے اب سے کچھ دیر بعد نواز شریف کے حوالے سے فیصلے کی سماعت کرے گا. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم رہے, پاکستان میں فیصلے انصاف کے مطابق ہوں, پاکستان کی عدالتوں سے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہو, آئین کو بحال کرنے کی بات ہو, کیونکہ اب تو یوں لگ رہا ہے کہ آئین نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. سو یہ جو اگلی 2 ہیئرنگز ہیں امپورٹنٹ ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں جو بلے کے حوالے سے اور انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پٹیشن ہے الیکشن کمیشن کی, اس حوالے سے, اور یہ جو نواز شریف کی تا حیات نااہلی اور جہانگیر ترین کی تا حیات نااہلی, اس حوالے سے ابھی عدالت نے بیٹھنا ہے, اور سب نظریں جو ہیں وہ اس طرف جمی ہوئی ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی آج اس ہیئرنگ کے بعد. تو لیٹس ہوپ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. اگر کوئی چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, سپریم کورٹ سے ڈکلیئرڈ ہے, تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. سو ٹل نیکسٹ ہیئرنگ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.